الحمد للہ وحدہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صبح کی نماز کے حوالے سے ایک سوال پیش کیا جا رہا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی خدمت میں۔ صبح کی نماز جو ہے یقیناً یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، تو اس حوالے سے شیخ رحمہ اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس کے سوال اور جواب کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب انسان صبح کی نماز کے وقت سویا رہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے دن کی باقی نمازوں کا اجر و ثواب دے گا یا نہیں، اور اگر وہ بیدار ہونے کے بعد صبح کی نماز ادا کرے تو کیا اس کی یہ نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ اس حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص صبح کی نماز میں سو رہا ہے، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، باقی جو ہے نماز وہ ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ۔ تو سوال کیا جا رہا ہے کیا یہ شخص جو صبح کی نماز ادا نہیں کرتا سویا رہتا ہے باقی نمازوں کے اجر و ثواب کا مستحق بن سکتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے ہم آپ کو بلا تاخیر اس کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کر رہے ہیں کہ من نام عن الصلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے باب قضاء الصلاۃ کے اندر، کہ جو شخص نماز سے سویا رہے یا نماز بھول جائے تو وہ اسی وقت نماز پڑھ لے جب اسے یاد آئے، اس کا صرف یہی کفارہ ہے۔ کہ یہ حکم جو ہے عام ہے، جو صبح کی نماز اور دیگر تمام اوقات کی نمازوں کو شامل ہے۔ لہذا اگر صبح کے وقت سویا رہنے والا شخص بعد کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تو انہیں بر وقت ادا کرے تو پہلی نماز کے وقت سویا رہنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے عمل اور نماز اور محنت و مشقت کے بقدر اسے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اسے اس معاملے میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ واجب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کی ڈیوٹی لگا دے جو اسے بر وقت جگا دے، یا اپنے سرہانے الارم لگا کر ٹائم پیش رکھ لے تاکہ وہ وقت پر بیدار ہو سکے اور صبح کی نماز میں کوتاہی اور سستی سے کام نہ لے۔ اگر ان تمام اسباب کو استعمال کرنے کے باوجود اس پر نیند کا غلبہ ہو تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ بیدار ہونے کے بعد اسے فوراً نماز ادا کر لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں معاملہ جو ہے وہ کچھ مختلف ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو یقیناً ہم نے کوئی بھی اس کے لیے اس پابندی کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوتا، ہم بس کھٹکا ہو کے سو رہے ہوتے ہیں آرام کے ساتھ، جبکہ ہم فجر کی نماز کی اہمیت سے بھی نا واقف ہیں۔ فجر کی نماز فرض کا تو الگ معاملہ ہے، فجر کی سنت کے حوالے سے رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا وما فیہا سے فجر کی جو دو سنتیں ہیں وہ بہتر ہیں۔ اب اندازہ لگائیں دنیا کے اندر انسان کی خوش ندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں اور ان کو جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ حاصل ہو جائے، لیکن فجر کی جو دو رکعتیں ہیں ان تمام چیزوں سے، ان تمام یعنی آرائشیں جو اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نہ صرف دو رکعت نماز فجر کے لیے فجر کی ادا کرنا، سنت ادا کرنا، اور یہ ایک ایسی نماز ہے جس کے حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آیت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے میں
اللہ تعالیٰ مطلب اس کی پورے دن کی حفاظت فرماتا ہے. پورا دن اللہ تعالیٰ کی جو شخص حفاظت میں ہو تو اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تو اتنی اہمیت کی نماز ہے، اور یہی نماز ہے جس کو مستقل طور پر سستی کے ساتھ ادا کرنا، اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی اہتمام نہ کرنا، سستی کے ساتھ ادا کرنا، تو جو منافق کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے اندر وہ سستی، تنگی اور کاہلی کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا. یعنی ایک شخص مستقل طور پر فجر کی نماز کو ادا نہیں کرتا اور اس کے ہاں اس فجر کی نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی اس کو وقار نہیں ہے، تو یقیناً شیخ رحمہ اللہ کی یہ جو فتویٰ ہے، اس فتویٰ میں کچھ جواب تو بالکل ہی بہترین دیا گیا ہے، لیکن اس میں جو رخصت دی گئی ہے اس رخصت سے ہمارا اختلاف ہے. شیخ رحمہ اللہ نے اپنے علم کے لحاظ سے انہوں نے کوئی وضاحت نہیں پیش کی، تو لہذا ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ فجر کی نماز قطعی طور پر کسی صورت میں بھی وہ اسباب کے استعمال کرے. شیخ نے نیچے ایک چیز کی وضاحت اچھی کی ہے کہ اسباب کا استعمال کرے. اسباب کے استعمال کرنے کے بعد اگر وہ نہیں اٹھتا تو مانا اس شخص کے اندر ایک بہت بڑی مطلب سستی موجود ہے جو اپنے نفس کی خواہش پر مبنی ہے کہ وہ شخص کر رہا ہے. ایسا بہت ہی قلیل ہوتا ہے کہ انسان فجر کی نماز کے لیے اس نے اسباب کا استعمال کر کے رکھا ہے کہ نیند اس پر غالب آ جاتی ہو. عموماً یہ چیز بہت ہی کم ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان سے ہو جاتا ہے، نیند غالب آ جاتی ہے، لیکن ہر روز کا یہ معمول ہو تو یہ ہر روز کا معمول جس شخص کا یہ بن جائے اور وہ اسباب کو استعمال کرے، لیکن اس کے ذہنی طور پر وہ بندہ تیار نہیں ہے. اب کیونکہ اگر وہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ لوگ مجھے ممکن ہے کہ منافق کے اندر شامل کر لیں، کہ مجھے لوگ کہیں کہ آپ منافق ہیں، تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ اسباب کا استعمال کرتا ہے لیکن ذہنی طور پر تیار نہیں. یقیناً یہ شخص منافق کی صفت کے قریب ہے، تو لہذا اس شخص کو اس عمل سے بچنا چاہیے اور فجر نماز کی اہمیت کو جاننا چاہیے. انتہائی اہم نماز ہے. یقیناً رات کو شیطان انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، جو شخص فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا. انسان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اور یقیناً انسان کے کان میں جب شیطان پیشاب کر دے تو اس کی نحوست اس پہ پورا دن قائم رہتی ہے. اس نحوست کو ختم کرنے کے لیے، شیطان سے لڑنے کے لیے، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس شیطان کی دشمنی سے بچنے کے لیے آپ نے فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور منافقت کی صفت سے بچنا ہے. وگرنہ آپ فجر کی نماز ادا نہ کریں، سستی میں رہیں، ایسا نہیں ہو کہ باقی نمازوں کے عمل بھی ضائع ہونے کے قریب پہنچ جائیں. اللہ تعالی ہمیں فجر کی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے. علیہ توکلت و الیہ انیب.